دوستو، پاکستان کے سب سے بڑے چرسی نے ایک بار پھر نشے کی حالت میں ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ خود کے پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ بوسڑی ہے، آپ تو بھاگ جاؤ گے لیکن ہم کو پہلو گے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ آصف نے ایک بار پھر نشے کے حالت میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تیار ہے، ریڈی ہے ٹو فرنٹ وار کے لیے۔ جواب ملا ہے متقی کی طرف سے بھی، لیکن پہلے آتے ہیں خواجہ آصف چرسی کے بیان پر۔ چرسی کہہ رہا ہے کہ ہم ریڈی ہے ٹو فرنٹ وار کے لیے، افغانستان اور انڈیا۔ جب اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا تو ڈائریکٹلی پاکستان کی طرف سے بلیم لگا دیا گیا افغانستان پر، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن افغانستان کا نام ڈائریکٹلی لے لو، کیونکہ افغانستان پر ہر ایک بلیم لگانا ہے، ٹی ٹی پی کا ہو، انٹرنل ہو، کچھ بھی ہو، افغانستان پر لگاؤ، بھارت پر لگاؤ اور خود کے دہشت گرد روانہ کرو، افغانستان بھی اور بھارت، اور وہاں پر دہشت گردی کرو۔ اب دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اور کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی خود ہی سوچ رہے ہیں کہ بوسڑی کے آپ تو 1 2 3 میں بھائی صاحب فلائٹ میں بیٹھو گے اور بھاگ جاؤ گے، لیکن یہاں پر ہمارے پچھواڑے کا ناڑا ٹائٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے گا، ٹائٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ یہ ہوگا حالت پاکستانیوں کی، کیونکہ اب ان لوگوں کو پتہ چلا، ان لوگوں کو اندر سے پتا ہے کہ اب کا یہ جو دلی کا بلاسٹ ہوا تھا، ان کا لنک تو ٹیرر اٹیک سے مل گیا۔ بہت زیادہ کڑیاں ہے، بہت زیادہ ڈاٹس ہے جو بھارت کی گورنمنٹ جڑ رہی ہے، اور بہت زیادہ جلدی سامنے آئے گی بات، اور ڈائریکٹلی کنیکشن ملے گا پاکستان کے ساتھ۔ اور جب پاکستان کے ساتھ ملے گا تو اب کے بار جو آپریشن سندور ہوگا وہ کوئی اور لیول سے ہوگا، یہاں سے سندور اور وہاں سے تندور۔ اور پتہ ہے ان لوگوں کو جس طرح کی چیزیں کی ہے پاکستان نے اور جس طرح چیزیں سنبھال رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حالت ہونے والی ہے پاکستان کی۔ سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر یہ ان کو جو پھیلتے ہیں ان کے گھر میں گھس کر ان کو مار پڑتی ہے، تو ان کے بعد یہ اناپ شناپ بکتے ہیں اور جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹ کا ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے مطابق بھارت کے کئی ہیلی کاپٹرز گم ہو گئے ہیں کل رات۔ یہ بھی ایک جھوٹ کی بات۔ اس طرح ہی ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی ڈیلیگیشن جو استنبول آئی تھی، وہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ سے پیسے مانگے تھے کہ ہمیں قرضہ دے دو، تو یہ ہوئی، وہاں پر پیس ٹاک ہو رہا تھا اور افغانستان طالبان وہاں پر پیسے مانگے۔ بے غیرت ذلیل قوم، آپ کتنے ذلیل ہو۔ جواب ملا عامر خان متقی کی طرف سے کہ آپ جو بلیم گیم کر رہے ہو، آپ جو اپنا انٹرنل ایشو سنبھال نہیں سکتے ہو اور ایکسٹرنل دشمن کے سرچ میں ہو، آپ اپنے آپ کے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک چیز میں افغانستان اور بھارت پر بلیم ڈالتے ہو اور سارا ملبہ انہی دیشوں پر ڈالتے ہو۔ آپ کا کیا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم اتنے پاورفل ہیں، ہمارے آئی ایس آئی اتنا پاورفل ہے، ہماری انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے، ہم نمبر 1 آرمی والے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہو؟ آپ جو اللہ، ریلیجن اور اسلام کا نام لیتے ہو، جس طرح خواجہ آصف نے لیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اس بار پھر اس طرح کرے۔ ایک مسلمان ہو، ایک ریلیجن پر بلیف کرتا ہو، اگر اللہ کا نام لے لے تو صحیح ہے۔ پاکستانی کس طرح اللہ کا نام لیتے ہیں؟ پاکستانیوں نے تو اللہ اور اسلام کا نام یوز کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، لوگوں کی جانی لی ہے، سارے ہاتھ خون کے رنگ سے رنگے ہیں۔ تو پاکستانی کو کوئی بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ اسلام، مسلمان اور ریلیجن کا یوز کرے۔ اگر کیا ہے فیوچر میں کیا ہے، فیوچر میں نہیں ہونے والا ہے، اگر پاسٹ میں کیا وہ کیا، لیکن فیوچر اور پریزنٹ میں نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستانی کا یہ ڈرامے بازی اب ختم نہیں ہوئی۔ عامر خان متقی نے یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ پاکستان جس طرح اولنگھن کر رہا ہے، ٹریڈ کے معاملے میں ہو، ایئر سپیس کے معاملے میں ہو، جس طرح کے اٹیکس کی ہے افغانستان پر، جس طرح کے ڈرون اٹیکس کی ہے، وہاں پر سویلینز کو مارا ہے، وہاں پر کرکٹرز کو مارا ہے، ان کا اب یہ بلیم گیم چلنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ افغانستان نہیں ہے جو سو رہا تھا اور نہ ہی جواب دے رہا تھا، نہ ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ اب کے بار تو ٹریڈ بند ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں اور چیزیں بھی بند ہوں گی۔ اور بھارت کی سرکار نے بھی اوپنلی کہہ دیا کہ یہ جو بلیم گیم کر رہے ہو، یہ جو
اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف دکھانا چاہتے ہو. یہ گیم اب بس کرو. اب سب کو سامنے آ گئی آپ کی اصلیت. اب یہ بوسڑی والا نشے کے حالت میں آ کر بیٹھتا ہے, پھر ایک دن بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا. ایک دن کہتا ہے کہ دوست ممالک نے کہا ہے کہ ایک بار پھر بیٹھو افغانستان کے ساتھ. کوئی دوست ممالک نے نہیں کہا ہے. آپ کی گانڈ پٹ رہی ہے, آپ رو رہے ہو. آپ کو پتا ہے کہ اگر وار ہوا, ایکچول میں جس طرح ٹو فرنٹ وار کہہ رہے ہو, اگر یہ ہوا تو آپ کا نام نہیں ہوگا. آپ کا نام نہیں ہوگا, پھر آپ کسی اور نام کے ساتھ یورپ کے کسی دیش میں رہو گے, کسی اور نام کے ساتھ, کیونکہ آپ نے اتنی بڑی دشمنی کی ہے لوگوں کے ساتھ, اتنی دہشت گردی افغانستان اور بھارت میں کی ہے کہ اپنے نام کو چینج کرو گے اور کسی دیش میں رہو گے. نہ ہی کسی کو ایڈریس کا پتا ہوگا, نہ ہی کسی کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کون تھے پہلے سے. آپ پھر وہ سب کچھ چیزیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ ہاتھ میں آ گئے تو مجرا بنا دیں گے بھائی صاحب. آپ ناگن ڈانس کرو گے ہمارے سامنے. تو یہ بلیم گیم انٹرنل ایشو سنبھال نہیں سکتے ہیں. روزانہ ان کے نمبر 1 آرمی سے لوگ ریزائن کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کی طرف جا رہے ہیں, ڈی ٹی پی کو جوائن کر رہے ہیں, اور بلیم ڈالو وہاں پر افغانستان میں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب کہ ان کے ایک اینکر ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اگر افغانستان نے ذمہ داری نہیں لی تو افغانستان کا نام نقشے سے ہٹ جائے گا. افغانستان کا نام نقشے سے ہٹنے کی بڑے بڑے طاقتوں نے, بڑے بڑے پاوروں نے سوچا تھا. وہ آئے تھے اور ذلالت اور نیچے آنکھ کر کے پھر واپس گئے. اور یہ جو پاکستانی کئی پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے رشیا اور امریکہ کو جو ہار دیا ہے وہ پاکستان اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے, کیونکہ پاکستان اگر نہیں ہوتا تو یہ نہیں دے سکتے تھے. آپ تو پیسے کھا رہے تھے, آپ تو کبھی پیسے امریکہ سے کھا رہے تھے, چائنا سے کھا رہے تھے, آپ تو دلال تھے. آپ میں نہ کوئی پنجابی ہو آئے نہ سامنے آئے وار میں آ جائے. آپ لوگوں نے تو ہمیشہ جو وار کی ہے, جھگڑے کی ہے, دہشت گردی کی ہے, کشمیر کے لوگوں کو یوز کر, بلوچ کو یوز کر, پٹھان کو یوز کر. اس پٹھان گل خان کو جو حرامی دلے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں. خود کے لاہوری پنجابی تو وہاں پر پنجاب میں بیٹھے ہیں, چورن کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. وہ تو کوئی اور دنیا میں رہتے ہیں. یہی دوائیوں کے سسٹم کو اگر پوچھو نا, یہ دوائیاں جو افغانستان کے لیے بنا رہے تھے یہ پاکستان میں کوئی یوز بھی نہیں کر رہا تھا. اگر یوز کر رہا تھا تو وہ گل خان یوز کر رہا تھا, اور گل خان کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ گل خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گل خان کے معاملے میں بھی یہ لوگ ایک طرف ملوث دہشت گردی میں, دوسری طرف بلوچوں کے ساتھ ظلم میں, پٹھانوں کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ, یہ کشمیر آکوپائڈ, پاکستان آکوپائڈ کشمیر, ان ہر جگہوں میں یہ اس لوگوں نے جو دہشت گردی کی ہے. اب یہ دیکھو کشمیر سے یہ جو لنک ملا ہے, اور کشمیر کی یہ جو لوگ ہے, یہ جو دلی میں بلاسٹ ہوا ہے, اب ان کا کنیکشن ڈائریکٹلی ملے گا آپ کو پاکستان کے ساتھ. پاکستان ہمیشہ یہی کام کرتا تھا اور کرتا رہے گا. ان کا کوئی اور لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ریلیجن کے ساتھ, نہ ہی انسانیت کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ بھائی لوگ بھی سمجھ جاؤ, ہر ایک جگہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ مت لکھو. گورنمنٹ جو آپ کے لیے کر رہی ہے, جو آپ کے لیے چاہتی ہے, وہ کوئی اور لیول کے ہے. اور تھوڑا سنبھل کر ریلیکس ہو جاؤ. گورنمنٹ جو بھی کرے گی وہ سارے بھارت کی بلائی کے لیے کرے گی. تو دوستو, آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو کہ بیکاریوں اور حرامی بغیرت دلے دشمن سے کیسا چھٹکارا ہم پائے, ہم کس طرح ان کو سنبھالے اور کس طرح ان کو چپ کر دیں. کیونکہ یہ تو وار نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وار ڈائریکٹلی سامنے آئیں گے کہ ہم وار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بغیرت ہے, بھاگ جائیں گے اور پتلونیں اتر جائیں. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. جے ہند, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان, جے انڈیا, جے افغانستان. ٹل دین وی گو ٹائم, بائے بائے.